السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا چھٹا سبق ہے۔ جن بھائیوں کے جوابات پینڈنگ میں ہیں تو نمبر وار میں ان کے جوابات دے رہا ہوں۔ آج کا پہلا سوال جو ہے وہ امراوتی مہاراشٹرا سے ہے۔ عبد الرحمن صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا، مسجد کا جو ویسٹ سامان ہے کیا ہم اسے خرید سکتے ہیں؟ تو فتاوی محمودیہ جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 448 پہ لکھا ہوا ہے، آپ بالکل اس کو خرید سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر اب مسجد کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جس مال کو انہوں نے بیچ دیا ہے اس سے ملی ہوئی رقم کو وہ مسجد کے کاموں میں استعمال کرے۔ آگے جو سوال ہے وہ مہاراشٹرا سے رینا پور ضلع لاتور سے سید بلال صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا، میری والدہ کے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہے۔ ہم لوگوں نے ایک ڈاکٹر کو دکھائے، اس نے MRI وغیرہ کرنے کے لیے لگایا اور سب رپورٹس دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ یہ پریشر کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو آپ لوگ تھوڑا سا کیئر کریں اور میڈیسن وغیرہ استعمال کریں۔ مگر میرے کچھ رشتہ داروں کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کسی سحر وغیرہ کا اثر ہو، اس لیے اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں کسی عامل صاحب کے پاس میں ملے گا، تو آپ برائے مہربانی میری رہبری فرمائیں۔ ہمارے سید بلال صاحب، اصل میں یہ مسئلہ مہاراشٹرا نہیں پورے ہندوستان کا ہے کہ آج ہمارے عقیدے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جن چیزوں کی طرف ہمارا دھیان توجہ نہیں دے جانا چاہیے، ذرا سی بات پہ چلے جاتا ہے۔ اگر کسی کو عورت کو حمل نہیں ٹھہر رہا ہے تو فوراً ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس میں نہیں عامل صاحب کے پاس میں ہوگا۔ گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے تو فوراً خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ شاید اس کا بھی علاج عامل صاحب کے پاس ہوگا۔ یہ سب غلط عقیدے ہے۔ یہ تمام چیزوں میں پڑھ کے آپ اپنے پیسے کو اور اپنے دین کو برباد مت کیجیے۔ یہی خراب عقیدوں کی وجہ سے آج ہمارے گاؤں میں محلے میں عاملین پیدا ہو چکے ہیں اور لوگوں کے دین و ایمان کو وہ خراب کر رہے ہیں۔ اگر آپ وہ ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہیں، آپ کے قریب میں حیدرآباد وغیرہ ہے، کسی اور بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیے، آرتھوپیڈکس کو دکھائیے۔ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو بیماریوں کا علاج، بیماریوں کو اللہ سے دعا بھی کرتے رہے اور جو ڈاکٹر اس کا ایکسپرٹ ہے اس کے پاس میں علاج کرائے۔ یہ عاملوں سے علاج نہیں ہوتے۔ اب میرے پاس میں عاملوں کی وجہ سے برباد ہوئی ہوئی لوگوں کے کم سے کم کئی مثالیں واقعات ہیں، مگر میں بیان نہیں کر رہا ہوں، آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، اس لیے میں وہ بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ بس یہی آپ سے کہوں گا کہ اور کسی اچھے ڈاکٹر کو بتا کے علاج کرائے اور بالکل عاملوں کے چکر میں پڑھ کے اپنے دین اور ایمان کو خراب نہ کرے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ ایک بھائی نے سعودی عربیہ سے بھیجا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا نام ظاہر نہ کرے۔ ان بھائی کا کہنا یہ ہے کہ مولانا، میرے گھر میں میرے ساس سسر بھی ساتھ میں ہی رہتے ہیں اور انہی کے ساتھ میں میرا ایک منہ بولا سالہ ہے جس سے بلڈ ریلیشن نہیں ہے، اور وہ بھی ہمارے گھر پہ رہتا ہے، جبکہ میری اپنی بھی جوان بیٹیاں ہیں۔ تو میں ذرا تذبذب میں ہوں کہ ایسی کنڈیشن میں کیا کیا جائے۔ تو بھائی ہمارے جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، آپ پہلی فرصت میں اپنے سسرال والوں سے صاف الفاظ میں یہ کہے کہ آپ اپنے لڑکے کو، جس کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اپنے ساتھ میں رکھے، میرے گھر میں نہ رکھے۔ پہلی چیز، کیونکہ آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ آج کے زمانے میں ایسے حادثے اور واقعے سننے کو مل رہے ہیں کہ لوگ اپنی سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ میں بھی بدکاریاں کر رہے ہیں۔ لوگ اتنے زیادہ ہندوستان کے اندر تو خاص طور پہ اندھے اور ذلیل بن چکے ہیں کہ چھوٹے بچیوں سے بھی زنا اور بدکاری کے واقعات یہاں پہ روزانہ ہم لوگ نیوز پیپر وغیرہ کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو ایک ہی گھر کے اندر آپ کی جوان بیٹیاں بھی ہے اور ایک منہ بولا سالہ بھی ہے جس کے ساتھ میں کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ کے بچیوں کے لیے محرم ہے، تو یہ ایک بہت بڑے فتنے کی گھنٹی ہے۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ کوئی بھی راستہ نکال کے، چاہے حکمت والا ہو یا پھر شدت والا ہو، آپ اپنے بچیوں سے اس منہ بولے رشتہ دار کو دور رکھیں۔ بہار سے لیاقت علی صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا، عقیقہ کب کرنا چاہیے؟ میرا ایک لڑکا 8 سال اور ایک لڑکی 4 سال کی ہے، کیا میں عقیقہ کر سکتا ہوں؟ اور عقیقے کا کھانا کیا میں میرے
غیر مسلم دوستوں کو بھی کھلا سکتا ہوں۔ ہمارے لیاقت علی صاحب، مسنون جو طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی ولادت کے بعد 7ویں دن ہی عقیقہ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو جب موقع ملے ہم کر سکتے ہیں۔ ابھی جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کے لڑکا 8 سال کا ہے اور لڑکی 4 سال کی ہے، تو دونوں کا عقیقہ آپ کر سکتے ہیں۔ لڑکے کی طرف سے آپ کو 2 بکرے ذبح کرنا پڑیں گے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ذبح کرنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے آپ عقیقے کا کھانا اپنے غیر مسلم دوستوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ حافظ عتیق صاحب نے جالنا سے پوچھا ہے کہ مولانا، اگر کوئی غیر مسلم افطار پارٹی وغیرہ دے یا افطار میں ہم لوگوں کو دعوت دے تو اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ بھائی ہمارے حافظ صاحب، چاہے دعوت دینے والا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اصل چیز ہے اس کی کمائی۔ اگر اس کی کمائی حلال ہے، خون پسینے کی ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت وغیرہ کرتا ہے، وہ بھی حلال تجارت ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر حرام ہے تو غیر مسلم کیا مسلمان کی بھی جائز اور جائز نہیں ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کمائی کیا ہے، حلال ہے یا نہیں ہے۔ یہ اگلا سوال جو ہے رضوان سید صاحب داپوڑی، انہوں نے پوچھا ہے مولانا، اعتکاف میں کم سے کم کتنے دن بیٹھ سکتے ہیں؟ رضوان بھائی، میں نے پچھلے جمعہ کا جو بیان کیا تھا وہ کمپلیٹ اعتکاف کے مسائل پہ، لیکن میں کسی وجہ سے بھیج نہیں سکا۔ اس میں پورے ڈیٹیلز مسائل ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک واجب ہے، دوسرے سنت مؤکدہ ہے اور تیسرے نفل ہے۔ تو واجب اعتکاف وہ ہے جیسے آپ نے منت مانے، نظر مانے کہ میں 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو وہ اتنے دن کا اعتکاف ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اور سنت مؤکدہ اور سنت کفایہ جو ہے وہ رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف ہے، وہ پورے 10 دن آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر 10 دن نہیں کریں گے تو سنت کفایہ بھی ادا نہیں ہوں گی اور سنت مؤکدہ جو اللہ کے نبی کی سنت ہے وہ بھی نہیں ادا ہوں گی۔ باقی جو اعتکاف ہے وہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ آدھے گھنٹے 15 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، جو نفل اعتکاف ہے کہ جب بھی آپ مسجد کے اندر داخل ہو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ یہ صرف ہمارے امام کے نزدیک ہے، باقی امام شافعی وغیرہ رحمہم اللہ علیہم کے نزدیک جو ہے وہ پورا کا پورا 1 دن کا اعتکاف ہے، اور اس اعتکاف کے لیے ان کے نزدیک روزہ بھی شرط ہے۔ لیکن ہمارے امام فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کا اعتکاف بھی آپ جب مسجد میں داخل ہو نیت کر لیا کرے۔ تو یہ اعتکاف کے مسائل ہے، اس کے علاوہ میں وہ بیان بھی انشاءاللہ آپ کو بھیجتا ہوں۔ ہمارے خالد بھائی نے NIBM سے 2-3 سوالات پوچھے ہیں۔ ان کا پہلا سوال تو یہ ہے کہ مولانا، شوال کے 6 روزے عید کے دوسرے دن سے ہی رکھنا چاہیے یا پورے مہینے میں رکھ سکتے ہیں؟ اور ایام بیز کے ساتھ میں بھی یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں کیا؟ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ میرے پاس میں 5 بکرے ہیں اور 3 بکریاں ہیں۔ 2 بکروں کی میں نے قربانی کی نیت کی ہے اور 3 کا ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوں، شاید میں ان کو پالنے کے لیے رکھوں یا بیچ بھی دوں، تو ان کی بھی قربانی اگلے سال کروں، تو ایسے سچویشن میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ بھائی ہمارے خالد بھائی، شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ پورے شوال کے مہینے میں آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، عید کے فوراً بعد رکھنا ہی ضروری نہیں ہے۔ مولانا خالد صاحب نے اس کا وضاحت کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے، تو اس میں آپ یا تو شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے پے در پے بھی اسے عید کے فوراً بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، جو ایام بیز کے روزوں کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، وہ اور یہ روزے بھی اگر ایک اس میں آ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ روزے اور یہ روزے مل کے آپ کے روزے کنٹینیو ہو جائیں گے۔ ہاں، باقی آپ فرض جو رمضان کا روزہ ہے اس کی قضا اس روزے میں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ روزہ الگ ہے، یہ آپ نفل نیت سے رکھ رہے ہیں، اور وہ جو روزہ ہے اس لیے کہ یہ روزے کے انسائکلوپیڈیا کے اندر اس کا جواب لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ
جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں بھی 6 روزے رکھے گا اس کو 1 سال 2 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی لکھا ہے کہ شوال کے 6 روزے پے در پے رکھے یا متفرق طور پر عید کے دن یا پورے مہینے میں کسی بھی دن یہ 6 روزے رکھے، تمام صورتیں صحیح ہے۔ لیکن صرف ایک جو صورت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہے، شوال کے 6 روزے نفل ہے، لہذا شوال کے 6 روزوں میں رمضان کے روزوں کی قضا کی نیت کرنا درست نہیں، اس سے رمضان کا جو چھوٹا ہوا روزہ ہے وہ آپ کا صحیح نہیں ہوگا۔ اور جو آپ کا اگلا سوال تھا بکروں کے بارے میں، تو اس میں جیسا کہ آپ نے نیت کی ہے کہ 2 بکروں کی تو آپ قربانی دینے والے ہیں، اور 3 جو ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیے ہے کہ ان کی قربانی کرنا ہے یا پھر ان کو بیچ دینا ہے، تو بکروں کی اور بکریوں کی جو زکوٰۃ ہے اس کے مسائل الگ ہے۔ اب اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک ان کے بارے میں نیت نہیں کی ہے کہ ان کو پالنا ہے یا بیچنا ہے، تو اس کے بارے میں بھی دونوں لائن سے حکم الگ الگ ہے۔ اگر آپ کی ان کو بیچنے کی نیت ہے تو پھر وہی مسئلہ آئے گا کہ آپ کی جو موڑی ہے، جو ٹوٹل کیپٹل ہے، وہ اس میں اس کو بھی شامل کریں گے آپ، اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر وہ پہنچتے ہیں تو، اور سالانہ ان کی جو بھی مجموعی قیمت ہوگی اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے پاس میں وہ بکریاں جو ہے وہ تجارت کی نیت سے نہیں ہے بلکہ صرف ایسی پالی ہوئی ہے کہ ان کے دودھ وغیرہ سے آپ فائدہ حاصل کریں گے، تو پھر اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان 40 تک ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جب وہ 40 سے 120 تک پہنچ جائیں گی تو پھر آپ کو 1 بکری یا 1 بکرا آپ کے اوپر واجب ہوگا۔ اس طریقے سے بکریوں کے مسائل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شب قدر کی مبارک رات ہے، بلکہ ہر رات میں رمضان میں ہم نے طاق راتوں میں جاگ کر دعا کرنا چاہیے، شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مخصوص دعاؤں میں ہمارے لیے بھی دعا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔